سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چہرے پر جو داغ دھبے ہیں یہ آخر بن کیوں جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سکن ہے اور ہیئرز ہیں اور نیلز ہیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باڈی کے انٹرنل سٹرکچرز کی انڈیکیشن دیتی ہیں. ہم بہت ساری بیماریاں سکن کے کلر سے، سکن کی ٹون سے، سکن کے موائسچر سے ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں. تو یہ اب جب سکن کا کلر چینج ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی اوورآل ہیلتھ کی انڈیکیشن بھی دے رہا ہوتا ہے. چونکہ ہم یہاں آج صرف بیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات کروں گا کہ سب سے جو میجر ایشو ہوتا ہے آپ کی سکن کے کلر چینجز کا، اس میں تو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں. جب آپ سکن کو زیادہ دیر تک سورج کے سامنے رکھتے ہیں یا سورج کی روشنی فیس کرتے ہیں تو باڈی کا جو انٹرنل ایک سیفٹی میکانزم ہے یا جو اندر سے اس کی امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک میلانن پگمنٹ کو بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ میلانن پگمنٹ سکن کا کلر تو ڈارک کر دیتا ہے لیکن اس سکن کی جو ریڈیشنز آپ کو انٹرنل ڈیمیج دے رہی ہوتی ہیں اسے بچا لیتا ہے. اس لیے آج کل مطلب یا کافی عرصے سے جو ہمارا جو وائٹ سکن کیئر کے علاقے ہیں وہ سن بات ضرور لیتے ہیں تاکہ ہمارے میلانن پگمنٹس جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ہم سکن کی ڈیزیزز سے بچ سکیں. اور ہمارے یہاں سن بلاک کا استعمال کیا جاتا ہے نا، جی، کیونکہ ہمیں گورا رنگ پسند ہے لیکن وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈارک کلر ہے وہ آپ کو سکن کی ڈیزیزز سے بچاتا ہے تو اس لیے وہ اس پگمنٹ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے سکن کے اوپر جو داغ دھبے بنتے ہیں وہ فیمیلز میں زیادہ تر ہوتا ہے، جس میں پریگننسی ہے، مینوپاز ہے یا تھائرائڈ گلینڈز کی کوئی ہارمونل چینجز آتی ہیں تو وہ آپ کے سکن کے کلر کو ڈیمیج کرتی ہیں. تیسری جو اہم وجہ ہوتی ہے وہ ہماری ڈائٹ پلان ہوتا ہے کہ اگر ہماری ڈائٹ کے اندر وہ ریکوائرڈ وٹامن سی اور وٹامن ای نہیں ہے تو اس سے بھی ہمارے سکن کلر جو ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ ہماری جو پانی کی کمی ہے وہ ہمارے سکن کو بہت بڑا لاس دیتی ہے، ہمارے سکن کے ٹون کو، ٹیکسچر کو، کلر کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سکن ڈیمیج ہوتی ہے. اور پھر ایک جو ہماری پیوبرٹی میں ایکنی بنتی ہے جو ینگ ایج میں 16 سے 20 ایئرز کے درمیان، تو وہ ایکنی جب ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے اسپاٹس چھوڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو 16 اور 20 کے درمیان ہی نہیں، اب ایکنی جو ہے وہ تو خواتین میں اب بھی، جیسے دیکھیں میری سکن پہ بھی شاید میک اپ کاسمیٹکس کا زیادہ استعمال ہماری اب جو روزمرہ لائف ہے اس میں ہو چکا ہے. ہماری تو خیر جاب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ میک اپ میں رہنا آل ٹائم، یو نا. ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی چیز میں یا باڈی کی کسی بھی اسٹرکچر میں جب آپ کوئی آرٹیفیشیل چیزیں ایڈ کرتے ہیں، ہماری باڈی جو ہے وہ کیمیکلز کے لیے نہیں بنی گئی، ہم ہیں نیچرلز کے لیے. ہماری جو اللہ نے خوراک بنائی ہے وہ بھی نیچرل ہے اور ہمارا انوائرمنٹ بھی نیچرل ہے. اس ساری نیچرل چیزوں میں جیسے آرٹیفیشیل چیزوں کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے. تو اسی چیز سے یہ ہے کہ جب، اور دوسرا پھر موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں. اب جیسے برسات کا موسم چل رہا ہے، اس میں چونکہ انوائرمنٹ میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں چونکہ سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سکن کے ایشوز جو ہیں ایکنی یا پمپلز یا دانے یا اس طرح کی وہ چیزیں ذرا کامن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے پھر کرنا کیا ہے؟ جو داغ دھبے ہیں اگر یہ پڑے ہیں پھر اس کے لیے کون سے ایسی احتیاطی تدابیر ہیں؟ ڈائٹ میں کیا موڈیفیکیشن ضروری ہے؟ کون سے ایسے نسخے ہیں یا کون سے ایسے ٹوٹکے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم ٹوٹکے آزماتے ہیں، پھر ہم میڈیکل سٹورز پر جا کر اپنی پسند کی کوئی کریم یا لوشن مانگتے ہیں جو کہ نقصان دہ بھی ہے. جی اس میں یہ ہے کہ جو سنتھیٹک ہماری کریمیں، لوشنز، جیلز، اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ کوئک رسپانس تو دکھاتی ہیں لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لانگ ٹرم آپ کو یوز کرنی پڑتی ہیں، جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اسٹیرائڈز بھی کسی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہیں، اینٹی الرجک بھی ہوتی ہیں، اس طرح ڈفرینٹ قسم کی جو پارا ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں وہ کتنا ہارمفل ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے، اور وہ ہر جو آپ کا ایک دم آپ کو گورا کر دیتی ہے اس کریم میں ضرور ایڈ ہوتا ہے. ہم اٹریکٹ اسی پہ ہوتے ہیں نا کہ راتوں رات گورے ہونے کے لیے 1 ہفتے میں گورا رنگ کی شرطیہ گارنٹی اور یہ اور یہ تو تقریباً ہر قسم کے کاسمیٹک سٹور کے اوپر بھی یہ اس طرح کے ایڈ شیڈ چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ بنا رہے ہوتے ہیں فارمولا کریم لیں، راتوں رات گورے ہوں، شادی کورس کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو یہ ٹائملی تو آپ کو بہت خوشی دے دیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو نیچرل انگریڈینٹ سے ہم چیزیں تیار کرتے ہیں ان کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ منیمم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرف ڈاکٹر صاحب میں آنے والی تھی، جیسے ہماری گھروں میں بزرگ خواتین ہوتی تھیں، ایون ہماری امیاں، تو وہ کچھ ایسی ریمیڈیز گھر میں بناتی تھی، کچھ ایسے فارمولاز جیسے ارکے گلاب ہوتا ہے، گلیسرین ہوتی ہے، اس کو مکس کر لینا، ایلو ویرا جیل لے لینی، اس کو کسی بوٹل میں رکھ لینا. کچھ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں. جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نیچرل کی طرف آنا کیوں ہے. ایک تو یہ کہ منیمم سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کی ڈیوریبلٹی ہوتی ہے، پائیداری ہوتی ہے. آپ نے اس کو کچھ عرصہ یوز کیا تو آپ کی اسکن کو فیل ہوتا رہے گا اگلے 2-4 ماہ تک کہ آپ نے کچھ لگایا ہے، یا اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس سے بھی فیل ہوتا ہے کہ کیا
آپ نے کھایا. جب نیچرل چیز ہوتی ہے تو وہ اسکن کی انرجی کو اور اسکن کے گلو کو جو ہے وہ زیادہ گلو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو کم خرچ میں ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھریلو عام چیزوں میں آسانی ہوتی ہے اور دستیاب ہوتی ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ اب ہم اگر بات کریں کہ نیچرلی ایسا کون سا فارمولا یا ٹوٹکا ہمیں ایسا یوز کرنا چاہیے جو ہماری اسکن کو گلو رکھے, اسکن کو ریجوینیٹ کرے اور ہماری اسکن شائن کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن کو ہم نے ایکسفولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اسکن کے اندر جو نمی ہے اور جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے اور اسکن کے اندر جو ڈیبرس ہے اس کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے میں آج ایک بہت ہی ازمودہ اور ایک جو پرانا ٹوٹکا ہمارا یوز ہو رہا ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ فیس ماسک کا ہے. ماسک میں یہ ہے کہ آپ نے ہلدی پاؤڈر لے لینا, ملٹھی پاؤڈر لے لینا. اچھا, ملٹھی کو زیادہ تر ذہن میں یہی ہے کہ وہ گلے کی خراش میں اور کھانسی میں استعمال ہوتی ہے, لیکن جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس کو اسکن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا فیس بھی گلو کرواتی ہے اور اسکن کی وائٹننگ میں اس کا بہت بڑا رول ہے. ہلدی پاؤڈر, ملٹھی پاؤڈر اور گلاب کی خشک پتیوں کا پاؤڈر, صرف پتیاں لینی ہے, اس میں پتے یا باقی چیزیں شامل نہ ہوں. گلاب اور دیسی گلاب لیں, دیسی گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر اور بیسن, ان چاروں چیزوں کو ہم وزن گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. جب آپ نے یوز کرنا ہو اس کو ویک میں 3 سے 4 دفعہ لازمی یوز کریں. جب آپ نے یوز کرنا ہو تو ایک چمچ اس پاؤڈر کا لے لیں اور اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ عرق گلاب ملا لیں. اس کا مکسچر بنا کے آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے فیس پہ اپلائی کریں اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں. یہ آپ کی اسکن کا جو ٹیکسچر ہے اس کو بہت گلو کرواتا ہے. بات وہی آ جاتی ہے, یہ سب خالص چیزیں ہمیں مل, جیسے شہد سب سے بڑا ایشو ہے, وہ کبھی بھی ہمیں خالص شکل میں مارکیٹ میں میرا نہیں خیال کہ اب ملتا ہوگا. پھر ہلدی ہے, اس طرح ملٹھی تو چلو ایک ہمیں ملتی ہے نا کہ اپنی اصل فارم میں ہوتی ہے, ہم پنساری کی شاپ پہ جا کے ہلدی بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے خالص چیزوں کو ڈھونڈنا. اچھا, یہ ہم جو لائٹس میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت, ان لائٹس کا ہماری اسکن پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ سورج کی شعاعیں تو مضر ہیں ہماری اسکن کے لیے, یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ہمیں لائٹس کا جہاں تک تو ایک انٹرنل ہمارا ایک سرکیڈین ردم ہوتا ہے کہ باڈی کو انٹرنلی پتہ ہوتا ہے کہ اب ڈے ٹائم ہے, اب نائٹ ٹائم ہے. ڈے ٹائم میں آپ جتنی مرضی لائٹ کو فیس کریں اس میں ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب آپ رات میں دیر تک لائٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرنل جو ہارمونل سٹرکچر ہوتا ہے, جو اندر آپ کا سلیپ اویک سائیکل ہوتا ہے, اس کو اچھا خاصا ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کے اثرات آپ کی اسکن پہ آ سکتے ہیں. تو اس میں ایشو ہو سکتا ہے, لیکن ڈے ٹائم میں اگر آپ لائٹ یوز کر رہے ہیں تو اس میں اتنا ایشو نہیں. اور دوسری طرف جب ہم جس طرح سے آپ نے اب ایک ماسک کے حوالے سے میں بتایا ہے, تو یہ جو ماسک ہیں یہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے تو اسکن پر پھر ہم دیکھتے ہیں رنکلز بھی آتے ہیں اور ایشوز بھی آتے ہیں, پگمنٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ایک فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب آپ ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس پروسیس کو سلو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی خواہش تو یہی ہے جب وہ سٹارز کو دیکھتے ہیں, سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے فٹ نظر آتے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ اس کے لیے کافی پروسیجرز بھی کرواتے ہیں, بٹ اگر ہم نیچرل وے سے بات کریں تو وہ کیا حل ہے؟ اس وقت گلوبلی جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے نا, اس میں اینٹی ایجنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے. جی, کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہماری ایجنگ سے ریلیونٹ ہیں. جیسے ہم 30s 40s کی ایج کراس کرتے ہیں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسکن ایشوز, ہیئر فال, یہ وہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایجنگ سے ریلیونٹ ہیں. تو اس وقت ہیلتھ کیئر انڈسٹری یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم ایجنگ کے پروسیس کو سلو کیسے کریں. ایسی کون سی پروڈکٹس, ایسے کون سے ڈائٹری سپلیمنٹس لائے جائیں جس سے ایجنگ جو ہے اس کو سلو کیا جا سکے. تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ اب ہم جتنا نیچر کے قریب جائیں گے اتنی ہماری ایجنگ سلو ہوگی اور اتنے ہی ہم زیادہ ہیلدی رہیں گے. یہ ایک تاریخ ہے, آپ دیکھ لیں کہ آج سے پرانے جو ہمارے بزرگ تھے وہ 80 90 سال کی عمر تک فٹ ہوتے تھے, ان کے دانت بھی سلامت ہوتے تھے, سر پہ بال بھی ہوتے تھے اور بالکل فٹ رہتے تھے. ان کو شوگر, بلڈ پریشر اور کینسر اچھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میری امی کی سکن ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی نا. تو اب یہ اس میں یہ کرنا ہے آپ نے, ایک تو پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. ہماری ڈائٹ میں باقی ساری برگر, پیزے, شوارمے, یہ لش پشی, باقی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم نے فروٹ کو اپنی ڈائٹ سے بہت کم کر دیا ہے. فروٹ